أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان اللہ. میرے عزیز ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، عمر اسلام سے قبل جب اس نے اسلام قبول کیا تو قبول کرنے سے پہلے وہ ایک بہت بڑا کافر تھا. تو گھر کے اندر اور اپنے دوستوں کے ہمراہ اپنے لوگوں میں بیٹھ کر مشاورت کرنے لگے اور فیصلہ یہ ہوا کہ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے. تو عمر ہاتھ میں تلوار پکڑ کر گھر سے نکلا. اس ارادے سے نکلا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا ہے، نعوذ باللہ. لیکن کیا ہوا؟ راستے میں پتہ چلا ایک انسان ملا. اس انسان نے پوچھا، اے عمر، آج ہاتھ میں تلوار ہے، چہرے پہ وہ پہلے والی پوزیشن نہیں ہے، غصے میں ہو، کیا کرنے جا رہے ہو، کدھر جا رہے ہو؟ تو کہنے لگا کہ میں محمد کو قتل کرنے کے لیے جا رہا ہوں، نعوذ باللہ. تو اس نے کہا کہ تم عمر، دیکھا ہے کہ آپ کے بہن اور بہنوئی دونوں اللہ پر اور محمد پر ایمان لا چکے ہیں. تو جب اس کو پتہ چلا تو غصے کی حالت میں واپس آیا. آ کر کیا دیکھتا ہے کہ آپ کی بہن اور آپ کا بہنوئی دونوں قرآن مجید پڑھ رہے ہیں. تو مارنا شروع کر دیا، اتنا مارا کہ لہولہان کر دیا. پھر تھک کر بیٹھ گیا. جب بیٹھا تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگا کہ کیا پڑھ رہے ہو، پڑھو. انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کے سامنے نہیں پڑھنا، کیونکہ تم اس قرآن کو نہیں مانتے، تم اس قرآن کی بے حرمتی کرو گے تو یہ گناہ ہوگا. تو کہنے لگا، عمر پڑھو، میں کچھ نہیں کہتا. تو فرمایا ٹھیک ہے. انہوں نے قرآن مجید کی تلاوت کرنا شروع کر دی. جوں تلاوت کرتے گئے اس کی آواز عمر کے کانوں میں پڑتی گئی اور دل کے اندر وہ چلی گئی آواز، اور دل کے اندر کی ساری پوزیشن بدل گئی. کہنے لگا کہ مجھے بھی لے چلو محمد کے پاس، میں بھی اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. آپ نے وہی تلوار لے کر پھر نکل پڑا. چلتے 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 پتہ چلا کہ محمد بن عبداللہ فلاں جگہ پر بیٹھا ہوا ہے. تو جب عمر چلتے چلتے ان کے پاس اور ان کے قریب پہنچا
تو وہ صحابہ اکرام کو تعلیم دے رہے تھے. تو جب صحابہ نے دیکھا کہ عمر آ رہا ہے اور اس کے ہاتھ میں تلوار بھی ہے، تو انہوں نے جب دیکھا تو وہ خوف زدہ ہوئے. تو کہنے لگے یا رسول اللہ، وہ عمر آ رہا ہے، وہ عمر آ رہا ہے. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم نے فرمایا آج اگر یہ اچھی نیت سے آ رہا ہے تو بہتر، ورنہ آج اسی کی تلوار لے کر اس کا سر دھڑ سے جدا کر دیا جائے گا، آج اس کے لیے معافی نہیں ہوگی. تو چونکہ کچھ عرصہ پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے سامنے دعا مانگی تھی، اس دور کے اندر اس وقت دو عمر تھے، ایک کا نام تھا عمر بن حشام اور دوسرے کا نام تھا عمر بن خطاب. حضرت محمد مصطفیٰ نے فرمایا تھا اللہ سے کہ ان دونوں عمروں میں سے ایک عمر ہمیں دے دے تاکہ اسلام کا دوبالا ہو جائے، طاقت بڑھ جائے، پھیل پھول جائے. یہ دونوں عمر بہت ہی طاقتور تھے اس دور میں. تو جب صحابہ نے دیکھا عمر کو، عمر کے ہاتھ میں تلوار، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا قبول ہو چکی تھی. تو شاعر کیا کہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، وہ آیا ہے تو آنے دو، بچھا دو پل کے راہوں پر، بچھا دو پل کے راہوں پر. سبحان اللہ. وہ آیا ہے تو آنے دو، بچھا دو پل کے راہوں پر، بچھا دو پل کے راہوں پر. وہ پہلا سا نہیں لگتا، کرو نہ شک نگاہوں پر، کرو نہ شک نگاہوں پر. وہ آیا ہے نہ جانے کیوں خدا کا انتخاب آیا، خدا کا انتخاب آیا. تمہیں یارو مبارک ہو، عمر ابن خطاب آیا، عمر ابن خطاب آیا. نعرہ تکبیر. اللہ